اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفاتحہ کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے بھی ہیں اور قرآن مجید کے اندر یہ لکھی ہوئی بھی ہے۔ سورہ البرات کے علاوہ جسے سورہ التوبہ بھی کہتے ہیں، ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ یہ ایک فقہی اختلاف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفاتحہ کا حصہ ہے یا صرف ایک سورت کو دوسرے سورت سے ممتاز کرنے کے لیے یہ لائی گئی ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ سورہ الفاتحہ سے جز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں اور فاتحہ کو ہمارے امام جب جہری طور پر پڑھتے ہیں، زور سے پڑھتے ہیں، تو ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور بعض دوسرے حضرات کی رائے ہے کہ سورہ الفاتحہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایک جز ہے اور ایک آیت ہے۔ دلائل دونوں طرف سے ہیں اور ان دلائل میں اس وقت ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ بات ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیتوں والی سورت جو مکرر طور پر پڑھی جاتی ہے اور قرآن عظیم آپ کو عطا کیا ہے۔ یعنی سورہ الفاتحہ جو 7 آیات پر مشتمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ 7 آیات پر اسی طرح مشتمل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک مستقل آیت شمار کریں، لیکن اس کا آسان جواب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر ہم مستقل آیت شمار نہ بھی کریں تب بھی سورہ الفاتحہ 7 آیات ہو جاتی ہے۔ غیر المغضوب علیہم کو الگ آیت مان لیں گے اور ولا الضالین کو الگ آیت مان لیں گے، صراط الذین انعمت علیہم کو الگ آیت مان لیں گے اور غیر المغضوب علیہم الی آخرہ کو الگ آیت مان لیں گے۔ کچھ لوگوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ سے بسم اللہ جز نہ ہوتی تو پھر اس سے پہلے لکھی کیوں جاتی تھی؟ لیکن یہ سوال تو صرف سورہ فاتحہ پر نہیں باقی سورتوں پر بھی اٹھتا ہے، اور لکھے جانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ سورہ الفاتحہ ہر سورت سے جز ہے، اس لیے کہ قرآن مجید سے تو یقیناً یہ جز ہے۔ سورہ النمل میں یہ پوری آیت کا ایک حصہ ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ تو جو بات اس بات کو ثابت کرنے والی ہے کہ قرآن مجید میں کوئی لکھی ہوئی چیز قرآن سے باہر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ پابندی ہے کہ قرآن مجید میں وہ چیز نہ لکھی جائے جو قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں لکھی گئی ہے،
بسم اللہ سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو نسخے ہیں ہمارے پاس، اس میں بسم اللہ تو لکھی گئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں لکھی گئی۔ تو بسم اللہ تو جز ہے قرآن مجید سے، اگر وہ سورت کا حصہ نہ بھی ہو تو ایک دوسری سورت کا تو یہ حصہ ہے، سورہ النمل کا تو حصہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ اور دوسرے حضرات کے لیے وہ مشہور حدیث دلیل ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، نماز یعنی سورہ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو قال اللہ حمدنی عبدی، اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ تو وہاں پہ سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمد سے شروع ہوتی۔ بہرحال یہ اتنی بڑی بحث نہیں ہے، جن کے نزدیک جز ہے وہ پڑھ لے، جس کے نزدیک جز نہیں ہے وہ نہ پڑھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہے اور ہمارا عمل بھی اسی طرح ہے کہ نماز پڑھتے وقت جب ہم ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں بلکہ ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھتے ہیں، لیکن آہستہ پڑھنے اور زور سے پڑھنے میں پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام پڑھتا ہے تو امام بسم اللہ کو آہستہ پڑھے اور فاتحہ کو زور سے پڑھے جہری نمازوں میں۔ یہ تو ایک بحث ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ جو احادیث وارد ہیں، اور خود قرآن مجید کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، اور ایک حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے، اگرچہ اس حدیث کی سند میں کچھ کلام تو ہے، کہ ہر وہ کام جو کسی عظمت والا کام ہو، شان والا کام ہو، اہمیت والا کام ہو، اور وہ اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورا، نکما اور بے برکت ہوتا ہے۔ اور چونکہ قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مکتوب جو بات لکھی جاتی تھی، جو خطوط لکھے جاتے تھے، ان خطوط کی ابتدا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ سے کی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں تو قرآن میں ہے کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قرآن کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کو یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ اپنے عجز اور اپنی بندگی کے اعتراف کے طور پر اللہ رب العالمین سے ہر کام میں مدد لینے کی دعا کر، قراءت ہو، پڑھنا ہو، کوئی دوسرا کام ہو، اس کے ابتدا میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے تو ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ کا تعاون اور اللہ کی مدد ہوگی تو میں اس کام کو انجام پاؤں گا۔ اس میں بندگی اور اپنے عجز اور اپنی کمزوری کا اور کمائیگی کا احساس ہے۔ یہ بات بار بار ذہن میں تازہ رکھنے کی ہے کہ بندگی میں یہ بندہ ہونے کا احساس یہ ہمیشہ تازہ رہنا چاہیے۔ جب بھی یہ احساس اوجھل ہوا ذہن سے اور جب اس گرد و غبار اس پہ پڑ گیا تو پھر انسان بندگی سے علاوہ کسی اور چیز کی تلاش میں رہتا ہے، پھر وہ طغیان پر آمادہ ہوتا ہے، پھر وہ حدود کو توڑ دیتا ہے یا توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے وہ باتیں اس کے لیے از حد ضروری ہیں جو اس کو یہ احساس دلائے کہ تو بندہ ہے اور بندہ ہو کر رہ۔ اس میں ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی جو بھی کام اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے تو اس اعتقاد پر شروع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ پھر انسان کی مدد بھی کرتا ہے۔ اور ایک تیسری بات اس میں یہ بھی ہے
کہ جب انسان کو یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کروں تو پھر وہ بے اختیار بسم اللہ کہنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور جب وہ بسم اللہ کسی کام کے شروع میں پڑھ لیتا ہے اور فوراً اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام تو غلط تھا، تو اب ظاہر ہے کہ اس نے بسم اللہ تو کہہ دی ہے، تو وہ اس غلط کام کے کرنے سے یا اس غلط بات کو زبان سے نکالنے سے بھی باز آ جائے گا۔ کم از کم اسے احساس ہو جائے گا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے تو اللہ کا نام بھی لیا اور کام تو غلط ہے، میں نے اللہ کا نام لے لیا اور بات تو غلط ہے، لہذا میں اس غلط بات کو کیوں اپنی زبان سے نکالوں، اس غلط کام کو کیوں کر لوں۔ تو گویا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کو برے کاموں سے بچانے میں بڑی مددگار ہوتی ہے۔ اس کلمے میں جس کو ہم بسملہ کہتے ہیں، یا عربی زبان میں نحت ایک طریقہ ہے، یہ ہماری پشتو زبان میں یا اردو میں کہیں نہیں ہے یہ طریقہ، ایک پورے جملے کو مختصر کر کے اس کا ایک مختصر سا نام رکھنا، جس طرح ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں، تعوذ، تعوذ یعنی اس نے اعوذ باللہ کہی، بسملہ اس نے بسم اللہ پڑھی، حوقلہ اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی، استرجع اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ تو بسملہ، استرجع، حوقلہ، یہ اس کو نحت کہتے ہیں، اختصار ہے ایک قسم کی۔ اس بسملے میں 4 الفاظ ہیں جو سمجھنے کے ہیں، ایک لفظ اسم ہے، ایک لفظ اللہ ہے، ایک رحمان ہے، ایک رحیم۔ لفظ اللہ کے بارے میں تو پہلے بات گزر چکی ہے کہ اللہ اس ذات کا نام ہے جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور ہم اسے اس کے اوصاف اور اس کی تخلیق سے جانتے ہیں۔ اس سے زیادہ جو ہمیں دلائل دیے گئے ہیں یا جو اوصاف قرآن میں اور سنت میں ہمیں بتائے گئے ہیں، اس سے زیادہ سمجھ ہماری قاصر ہے، اور اس کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، ہمارے دل اور دماغ کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ جس طرح ہم مخلوق کو پہچان سکتے ہیں یا اس پر کسی حد تک اپنے علم کا احاطہ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور حتیٰ کہ صفات کا بھی پورا فہم وہ ہمارے اس محدود ذہن میں اتنا ہی آ سکتا ہے جتنا اس صفات کے ظاہری مفہوم سے آنا ہمارے لیے آسان بنایا گیا ہے، ہمارے لیے آسان بنایا گیا ہے، ورنہ حقیقت میں تو ظاہر ہے کہ مخلوق خالق کے بارے میں کیا تصور کر سکے۔ اسم بسم اللہ، بسم اللہ تھا، بسم اللہ، اس حمزے کو تو ہٹایا گیا، یہ عربی زبان کا ایک طریقہ ہے، حمزہ وصلیہ اس کو کہتے ہیں، یہ ہٹا جاتا ہے۔ اسم کیا ہے؟ اسم وہ لفظ ہے، وہ کلمہ ہے جو کسی چیز کے ذات یا صفت یا اس کے مفہوم کو یا اس کے مصداق کو واضح کرتا ہے۔ ظاہر ہے ہم چیزیں اسماء سے پہچانتے ہیں، ناموں سے پہچانتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی ناموں سے پہچانتے ہیں، ہر شخص کا ایک نام ہے، ہر چیز کا ایک نام ہے، اس نام سے ہم ان چیزوں کو اور ان ناموں سے ہم ان اشخاص کو پہچانتے ہیں۔ یہاں پہ 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، تو اللہ کا نام تو ہی اللہ ہی ہے، اور رحمان اور رحیم اس کی صفات ہیں۔
فلسفیوں نے اسم کو الگ معنی میں لیا ہے، نحویوں نے، عربی کے گرامر والوں نے اسم کا ایک اور مفہوم بتایا ہے۔ وہ دونوں مفہوم یہاں پہ مراد نہیں ہے، لیکن جو فلسفیوں کا مفہوم ہے اس کے لحاظ سے یہاں پہ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آیا اسم اور اسم کا مصداق ایک چیز ہے یا وہ الگ الگ ہے؟ ایک اسم ہے، ایک اسم کا مسمى ہے۔ یہ عبداللہ ہے، اس کا نام ہے عبداللہ، عبداللہ ایک نام ہے، اور عبداللہ یہ شخص ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عبداللہ اسم ہے اور جس کا نام عبداللہ ہے وہ اس کا مسمى ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ ایک تو نہیں ہے۔ اسم اور مسمى ہمیشہ ایک بھی نہیں ہوتے اور ہمیشہ الگ بھی نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں۔ کچھ آیات ایسی ہے کہ جس میں اللہ کے نام کا ذکر ہے کہ اللہ کا نام یاد کرے، جس طرح ابھی آپ نے قرات میں تلاوت میں سنی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پایا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اللہ کا نام لے کر نماز پڑھی، وذکر اسم ربہ، اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کا نام یاد کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور الگ اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ تو یہاں پہ رب کے نام کے ذکر کا ایک قسم کی آیات ہے، اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں۔ دوسری قسم کی آیات ایسی ہیں کہ جس میں اسم کے ذکر کا ذکر نہیں ہے، اس کی طرف اس کے بجائے لفظ اللہ یا رب کے ذکر کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے مومنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو یاد کرو۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ اللہ کے نام کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافق ایسے لوگ ہیں جو لا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو سست ہو کر آتے ہیں، کاہل بن کر آتے ہیں، جی نہیں چاہتا کہ نماز پڑھے لیکن کسی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو، یہ نہیں فرمایا میرے نام کو یاد کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ پھر آپ قرآن میں دیکھے ڈھونڈے، میں نے دو مثالیں پیش کی۔ کبھی اس بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی جاتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا نام یاد کرو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کو یاد کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ ان بحث میں پڑ گئے ہیں کہ اچھا کبھی اسم کا لفظ آتا ہے کبھی نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا معنی ایک ہے، اسم اور مسمى ایک ہے۔ لیکن حقیقت میں بات ایسی نہیں ہے۔ بات ایسی ہے کہ ذکر کے دو قسم ہیں، ذکر کی دو قسمیں ہیں۔ حقیقی ذکر تو یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر آدمی کو یاد ہو کہ میں بندہ ہوں اور اللہ میرا رب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دل کے اندر جو یاد ہوتی ہے
فکر اور سوچ کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی. اذکروا اللہ فاذکروا اللہ فاذکرونی، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر، تمہارا دل میری یاد سے غافل نہ ہو، تم ہمیشہ اس بات کی طرف ذہن تمہارا متوجہ ہو، اور یہ بات ہمیشہ تمہیں یاد ہو کہ تم بندے ہو اور اللہ تمہارا رب ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ تمہاری زبان پر یہ بات حاوی ہو، زبان پر ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسی بات ہو، لیکن دل کے اندر تو ہمیشہ ایسی بات ہونی چاہیے. دل تو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. غافل دل، غافل دماغ، اللہ سے غافل دل، اللہ سے غافل دماغ، یہ پھر شیطان کی آماجگاہ بن جاتے ہیں، پھر شیطان وہاں ڈیرا ڈالتا ہے. تو زیادہ کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ زبان سے اگر آپ کی زبان نہ بھی ہلتی ہو اللہ کے نام کے ذکر پر، لیکن آپ کا دل تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو. وہ جو لوگوں نے، غالباً جنید بغدادی رحمہ اللہ نے اور دوسرے لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ کان ظاہرہ مع الخلق وباطنہ مع الحق، دل کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہوتے تھے، دل کبھی غافل نہیں ہوا. اور ظاہرہ مع الخلق، ظاہری طور پر، جسمانی طور پر لوگوں سے باتیں بھی کرتے تھے، بچوں سے بھی کبھی باتیں کرتے تھے، گھر میں بھی ہوتے تھے، کام کاج میں بھی مشغول ہوتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے بھی تھے، فیصلے بھی لوگوں کو کرتے تھے، دنیا کے کاموں میں بھی ہوتے تھے. لیکن ان تمام معاملات میں الجھے ہوئے بھی ان کا دل اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوا. تو دل میں جو بات ہوتی ہے وہ الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی. اصل کلام بھی وہی ہے جو دل کے اندر ہے. تصور ہے نا، زبان تو اس کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، وہ مفہوم نہیں بدلتا جو دلوں کے اندر ہوتا ہے، وہ الفاظ بدلتے ہیں جن الفاظ کے ذریعے آپ اس مافی ضمیر کو، ضمیر کے اندر اور دل کے اندر جو چیز ہے آپ اس کو ادا کریں. اسی لیے تو زبانیں بن گئی ہیں. اور کتنی زبانیں ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں، آپ ساری زبانوں کے اندر ایک آدمی 100 زبانیں جانتا ہو اور ایک بات وہ 100 زبانوں میں ادا کرے تو بات تو وہی ایک ہے جو اس کے دل کے اندر ہے، اور ادائیگی میں اس کے الفاظ زیادہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زبان سے بھی اللہ کا نام لینے اس کے بھی اثرات ہیں، اس کے بھی دل پر بھی اثرات ہیں. جس طرح ابھی ہم نے بسم اللہ میں جو نکات پیش کیے کہ آپ جب زبان کو اس کی عادی بنا دیں کہ اس پہ اللہ کا نام جاری ہو تو اس کے بھی فوائد ہیں، اور زبان پہ اللہ کا نام جاری نہ ہونے کے بھی نقصانات ہیں. کبھی آدمی زبان پر لفظ لاتا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں بس میرے لیے دل کی بات کافی. بھائی دل کی بات سے تو صرف کام نہیں چلتا، یہ زبان بھی ایک عمل کا ایک حصہ تو ہے. عقیدہ بھی ہے اور عمل بھی ہے، دونوں کو مل کر سے اسلام بنتا ہے. تو جس طرح ہاتھ اور پاؤں کے کچھ اعمال ہیں، اسی طرح زبان کا بھی ایک عمل ہے، اور زبان کا عمل جو ہے وہ الفاظ کی ادائیگی ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کی تو توفیق دی ہے، بیان کی قوت دی ہے. خلق الانسان علمہ البیان، اس لیے کہ یہ بیان کا مطلب ہے زبان سے اس کا اظہار. پورے جسم سے بھی کچھ چیزوں کا اظہار ہوتا ہے جس کو ہم باڈی لینگویج کہتے ہیں. ہاتھوں سے بھی کچھ چیزوں سے اظہار ہوتا ہے. ہاتھوں غیر ہے کہ عمل تو ہاتھوں سے ہوتے ہیں، لیکن زبان بھی ایک ایسی چیز ہے جو عمل کا ایک ذریعہ ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید میں یہ دونوں باتیں آئی ہیں
کہ کبھی زبان سے ذکر، تو وہاں پہ جب اس کی طرف ہمیں توجہ دلائی جاتی ہے اور اس کا حکم دیا جاتا ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، تو لفظ اسم وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، دیکھیں نا آپ اسی آیت کو لے لیں، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی۔ اگر ہم اس طرح کر لیں اور دل میں ہمارا ہے کہ اللہ اکبر، لیکن ہم زبان سے اللہ اکبر نہ کہیں اور اس طرح کر لیں، تو ہماری نماز شروع نہیں ہوگی جب تک ہم زبان سے اللہ اکبر نہ کہیں۔ تو جہاں پہ زبان سے ذکر کی ضرورت کی بات ہے، جو موقع زبان سے اللہ تعالیٰ کے نام کی یاد کا ہے، اسی موقع پر لفظ اسم لایا گیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ اور باقی مواقع پر، عام مواقع پر، کبھی زبان سے اور کبھی دل سے، تو کبھی لفظ اللہ کا ذکر، کبھی اسم اللہ کا ذکر۔ منافقین کے بارے میں جو بتایا گیا ہے اس آیت پہ غور کریں، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ زبان سے اللہ اللہ کم بولتے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا، اس لیے کہ شاید منافق سب سے زیادہ بار بار اللہ کا نام لے۔ اور آپ کہیں گے کہ قرآن میں تو یہ بات آئی ہے کہ منافق تو اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر کم، اور یہ تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، تو بار بار کہتے اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ زبان سے تو شاید وہ روزانہ 500 دفعہ اور 1000 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ کہے، پھر آپ کیا کہیں گے؟ قرآن نے اس لیے یہ فرمایا کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، وہ یاد جو دل کے اندر ہے، وہ یاد جو دل کے اندر ہے۔ یہ نہیں فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ، وہ اللہ کا نام یاد نہیں کرتے، شاید اللہ کا نام یاد کرتے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے ہوں گے۔ زبان پہ اللہ کا نام تو رکھتے ہوں گے لیکن ان کے دل میں اللہ کے نام کی یاد نہیں ہوتی۔ یہ وہ بحث ہے اور اس میں مزید آگے جانے کی اس وقت اس درس میں وہ گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تعظیم اور انکار، ان دونوں کا تعلق بھی اسم سے بھی ہے اور لفظ اللہ سے بھی ہے، اسم اللہ سے بھی، اسم سے بھی ہے اور مسمى سے بھی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی تعظیم فرض ہے مومنوں پر، تو اسم اللہ کی تعظیم بھی فرض ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کی بے توقیری، بے احترامی کفر ہے، اسی طرح ان تعظیمات پر دلالت کرنے والے اسماء اور کلمات کی بے تعظیمی اور بے توقیری بھی اور بے احترامی بھی کفر کے زمرے میں آتی ہے۔ قرآن مجید میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اب دیکھیں اقرأ پہلی آیت جو نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک، اب دیکھیں نا قراءت کا تعلق اسم کے ساتھ ہے، وہاں یہ نہیں فرمایا اقرأ بالذی خلق، اس لیے کہ وہ تو ممکن نہیں ہے، مسمى کے ساتھ قراءت کیسے ہوگی؟ قراءت ہوگی تو اسم کے ساتھ ہوگی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اسی طرح یہاں بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تو اس کا معنی کیا تھا؟ تو پڑھ،
اللہ کا نام لے کر، تو پڑھا اللہ کا نام لے کر۔ ہمیں وہ حکم دیا گیا ہے، ہم جب پڑھتے ہیں تو پھر یہ معنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر۔ اور اگر میں کسی کو پڑھاتا ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پڑھاتا ہوں اللہ کا نام لے کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے، کے ذکر سے مجھے وہ مدد ملے گی جو مدد مجھے درکار ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ یا تیسرا حصہ اس کا ہے الرحمن، اور چھوٹا حصہ ہے الرحیم۔ رحمت کا معنی کیا ہے؟ عام طور پر جب ہم انسانوں کی ایک دوسرے پر رحمت کا ذکر کریں گے تو رحمت کا مفہوم جو لغت کی کتابوں میں ہوتا ہے وہ یہی ہے۔ آپ جو بھی لغت کی کوئی کتاب اٹھائیں تو رحمت کا مفہوم جو لکھا ہوگا، الفاظ تو مختلف ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم ایک ہے، وہ یہ کہ آدمی کسی قابل رحم شخص کو یا قابل رحم چیز کو دیکھ کر اس کے ذہن کے اندر ایک ترس آتا ہے، وہ متاثر ہو جاتا ہے، اس کا دل پسیج جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے، اس کے اندر ایک جذبہ موجزن ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بس چلے تو میں اس کی مدد کروں۔ اگر وہ بھوکا ہے تو میں اسے کچھ کھلاؤں، اگر وہ پیاسا ہے تو میں اس کو پلاؤں، اگر وہ سردی سے ٹھٹر رہا ہے تو میں اس کو گرم کر دوں، اس کو گرمی پہنچاؤں، اگر وہ گرمی سے مشکل میں ہے تو میں اس کو ٹھنڈک پہنچاؤں، اگر وہ کسی دشمن سے بھاگ رہا ہے تو میں دشمن کو دفع کر دوں، اگر وہ کسی دوسری مدد کا محتاج ہے تو میں اس کی وہی مدد کروں۔ اور جب تک میں اس کی وہ مدد نہ کروں جو اس کو چاہیے، اس وقت تک مجھے ایک بے قراری کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں، اسی کیفیت کو جو بے قراری کی، جو کسی چیز کو دیکھ کر یا کسی چیز کے بارے میں سن کر علم مجھے حاصل ہو جائے، اور اس کی وجہ سے مجھے جو بے قراری کی جو کیفیت مجھے حاصل ہوتی ہے، اور وہ کیفیت اس وقت تک رہتی ہے جب تک میں اس کا تقاضا پورا نہ کروں۔ اسی کیفیت اور اس کیفیت کے تقاضے کو کہتے ہیں رحم۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز انسانوں ہی کے اندر ہو سکتی ہے، اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے؟ یہ ہے وہ بات کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے عربی زبان کا ذوق پیدا کرنا ضروری ہے، ذوق پیدا کرنا ضروری ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لغت کی کتابیں ہیں جن میں عربی الفاظ کے معنی درج ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ تعلق جن الفاظ سے ہو جاتا ہے، اور جن الفاظ کو لوگ ایک دوسرے کو سمجھانے یا ایک دوسرے سے سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو لغت کی کتابوں میں ان کے وہی معنی درج ہیں جو ایک انسان اور دوسرے انسان کے تعلق سے ان الفاظ کے معنی ہیں۔ اب ایسی کوئی لغت نہ ہمارے پاس ہے اور نہ ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر ہم ان الفاظ کے وہ معنی سمجھے جو اللہ تعالیٰ کے لیے جب وہ استعمال ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سمجھانا ہے، کتاب اس لیے وہ بھیجتے ہیں، پیغمبر اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہم سمجھ جائیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھی وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہم ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ زبانیں جو انسانوں کے آپس میں زبانیں ہوں وہ الگ ہوں، اور جو اللہ اور بندے کے درمیان زبان ہو وہ الگ ہو۔ ایسی کوئی زبان تو ہے نہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی ان زبانوں میں باتیں کرتے ہیں جو لوگ آپس میں بولتے تھے، الا بلسان قومہ، سمجھنے کے لیے تو یہ ضروری ہے۔ تو اتنی بات تو ہر شخص کے ذہن میں آ جاتی ہے اور سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان الفاظ کے جو معنی
ہم ایک دوسرے کے لیے استعمال کریں گے، ظاہر ہے اس لفظ کا وہ معنی ہم اللہ کے لیے تو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے یہ انسانوں کے رحم کا معنی تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رحم کا معنی کیا ہے؟ بس ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان کرنے والے ہیں، بندوں سے اچھا سلوک کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ مہربانی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے حسن سلوک فرماتے ہیں، ان کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو پوری۔ ہماری وہ ضروریات بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہیں جو ابھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی نہیں تھی، آج بھی ہم نے ان کو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کیا کن کن چیزوں کی، ہم تو جن چیزوں کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے وہ ہم تو وہ مانتے ہیں، جن چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کبھی ہم نے وہ چیزیں مانگی نہیں، اور بغیر مانگے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ہمیں دی ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ عربی زبان کے اندر کبھی لفظ کا پورا معنی مراد ہوتا ہے، کبھی اس پورے معنی کا ایک جز مراد ہوتا ہے، کبھی اس کا پہلا حصہ مراد ہوتا ہے، کبھی اس کا آخری حصہ مراد ہوتا ہے، کبھی اس کا ایک لازمہ مراد ہوتا ہے۔ لفظ ایک ہوتا ہے اور اس کا معنی بھی مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس معنی کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے، دوسری چیز جڑی ہوتی ہے، کبھی وہ معنی مراد دیا جاتا ہے۔ تو عربی زبان کے اندر دلالت مطابقی ہے، دلالت تضمنی ہے، دلالت التزامی ہے، یہ پھر اقسام ہے۔ تو عربی زبان میں کسی لفظ کے معنی لینے کے لیے بڑی وسعت ہے۔ لفظ کا کیا معنی ہے؟ ایک لفظ ہے جس کے 5 حصے ہیں اور اس کے معنی کے بھی 5 حصے ہیں، تو یہ 5 حصے مراد ہے۔ کبھی لفظ ہے اس کے معنی کے 5 حصے ہیں، اس سے میں لفظ وہی بولوں گا، لیکن اس کے 4 حصے میری مراد ہوں گی، 3 حصے میری مراد ہوں گی، 2 حصے، 1 حصہ، کبھی یہ پورا مراد نہیں ہوگا، اس کا ایک اور معنی مراد ہوگا۔ پشتو میں اور اردو میں بھی اس کی مثالیں ہیں۔ مثلا سورج جو ہے، سورج تو اس جسم کا نام ہے، ٹھیک ہے، سورج اس جسم کا نام ہے، لیکن اردو میں تو سورج کی روشنی کو ہم دھوپ یا روشنی کہتے ہیں، لیکن پشتو میں یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ نور ہم اس سورج کو بھی کہتے ہیں، اور نور اس کی اس دھوپ اور روشنی کو بھی کہتے ہیں جو باہر ہماری زمین پر اور ہمارے گھروں میں پڑتی ہے۔ نور تمکینا، اب نور پر نور کے مکینا، پر نور کے ناش دے، اور نور کے ہونے دے ناش، سمجھ میں آ گئی؟ دھوپ میں مت بیٹھو، دھوپ کے لیے بھی نور استعمال کرتے ہیں سورج، اور سورج کے لیے بھی نور استعمال کرتے ہیں۔ تو اب یہ دھوپ جو ہماری زمین پر پڑتی ہے، آپ جولائی کے مہینے میں کوئی دھوپ میں بیٹھا ہے تو آپ اس کو پشتو میں کہتے ہیں نور تو ولی پر نور کے ولی ناش ہے، وہ پر نور کے ناش دے، حالانکہ نور کے نہ دے ناش، نور خودر برا دے۔ تو کبھی ہم کسی لفظ کو استعمال کر کے کبھی اس کا معنی وہ لیتے ہیں جو اس پر صادق ہوتا ہے، کبھی اس کا ایک لازمہ، کبھی اس کے ایک اثر کو، کبھی اس کے ایک نتیجے کو بھی جب لینا مقصود ہو تو اس کے لیے بھی ہم وہی لفظ استعمال کرتے ہیں، جس کی میں نے آپ کے سامنے مثال دی۔ تو احسان عربی زبان میں رحم کا معنی احسان، یہ اس کا ایک لازمہ ہے۔ یہ جتنی باتیں ہم نے رحم کے بارے میں کی ہے، انسان متاثر ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے، اب میں کیا کر سکتا ہوں، اب مجھے یہ کرنا چاہیے، کاش میں یہ کر سکتا، اس کی مدد کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے ہیں، اور آخر میں جو کچھ وہ کرتا ہے کہ اسے کچھ پیسے دیتا ہے، اسے پانی دیتا ہے، اسے روٹی کھلاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اسے دشمن سے بچاتا ہے۔ آپ اس معنی کے اس آخری حصے کو لے لیں کہ جس کو آپ احسان سے تعبیر کرتے ہیں۔ تیسری بات یا چوتھی بات
اس سلسلے میں یہ ہے کہ رحمان اور رحیم دونوں کا مصدر رحم ہے، تو ان دونوں الفاظ کے معنی الگ الگ ہیں یا ایک ہیں؟ ہماری اردو میں تو بس لوگ کہتے ہیں جو بہت نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اگلے کو سمجھ نہیں آتا کہ دونوں کا مطلب کیا ہوا۔ اصل میں رحمان اور رحیم معنی تو ایک ہے، لیکن معنی کے متعلقات میں، اس معنی کی وسعت یا اس کے ارد گرد جو دوسری چیزیں ہیں اور دوسرے معنی بھی ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اس میں فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ الرحمن کا معنی ہے حد درجہ مہربان، حد درجہ مہربان، اور رحیم کا معنی ہے ہمیشہ مہربان، ہمیشہ مہربان۔ الرحمن کو مبالغے کا صیغہ سمجھیں گے اور رحیم کو صفت مشبہ کا صیغہ سمجھیں گے۔ تو الرحمن کا معنی ہم کریں گے حد درجہ مہربان، اتنا زیادہ مہربان کہ دشمن پر بھی مہربان ہے، اور دشمن پر مہربانی ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کو زندگی بھی وہ عطا کرتا ہے، ظاہر ہے نا، کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تو پیدا کیا، ان کو زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے دی، ان کو دل اور دماغ بھی اللہ تعالیٰ نے دی، ان کو زندگی گزارنے کے لیے وسائل بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ وہ جس زبان پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے گیت گاتے ہیں وہ زبان بھی اللہ تعالیٰ نے دی، جس دل اور دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کی بغاوت کا خیال رکھتے ہیں وہ دل و دماغ بھی اللہ تعالیٰ نے دی، جن مال و دولت کے بلبوتے پر وہ اللہ سے بغاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو سزائیں اور عذاب اور مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، وہ مال و دولت بھی تو اللہ تعالیٰ نے دی، مہربان، زندگی بھی دی، مہلت بھی دی، اور ساری ضروریات بھی پوری کر دی، اور اس کے باوجود کہ وہ بغاوت پہ آمادہ ہوتا ہے ہمیشہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے، تو یہ رحم ہے۔ اور الرحیم کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے مہربان ہے۔ اب دنیا پہ جو مہربانیاں ہیں وہ ہمیشہ نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا ہمیشہ نہیں ہے۔ آخرت میں جو مہربانیاں ہوں گی وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، جن کو جنت ملے گی وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ فرق ہے الرحمن اور رحیم۔ اور رحمان کا معنی ہے بہت زیادہ مہربان، اور الرحیم کا معنی ہے ہمیشہ مہربان۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے دوسرا ترجمہ بھی کیا ہے، انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ الرحمن کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جس کی صفت رحمت ہے، چاہے ایسا کوئی بندہ موجود ہو جس پہ رحم کیا جائے یا نہ ہو۔ الرحمن کا معنی ہے وہ ذات جو رحم والی ذات ہے، رحم جس کی صفت ہے مستقل، اور رحیم کا معنی ہے وہ ذات جو اپنی اس صفتی مستقلہ کی بنیاد پر اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ دونوں باتوں میں فرق آ گیا۔ الرحمن کا معنی وہ ذات جس کی صفت رحم ہے، چاہے ایسی کوئی چیز دنیا میں موجود ہو، ایسا کوئی بندہ، ایسی کوئی مخلوق دنیا میں موجود ہو جس پہ وہ رحم کرے یا موجود نہ ہو۔ اب کوئی چیز بھی نہیں تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ رحیم تو تھا، رحمان تو تھا۔ اور رحیم وہ صفت ہے جو اللہ کے بغیر کسی اور کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اسی لیے اس کو بعد میں رکھا گیا۔ قرآن مجید میں الرحمن مطلقاً استعمال ہوتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ الرحمن علی العرش استوى۔
الرحمن علم القرآن، اس کے ساتھ اس مخلوق کا ذکر جس پہ رحم کیا گیا ہے وہ نہیں ذکر کیا گیا، لیکن رحیم جب قرآن مجید میں ذکر کیا جاتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ وہ متعلق یا رحم کی وہ دوسری سائڈ، وہ دوسری جہت جس پہ رحم کیا جاتا ہے اس کا بھی تذکرہ ہوا۔ ایک دوسری آیت بھی ہے إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ الرحیم، تو وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ تو دوسرا فرق رحمان اور رحیم کے معنی میں یہ ہوا کہ الرحمن کا معنی ہے اللہ رب العالمین کی وہ صفت مطلق، وہ صفت مطلق، اور الرحیم کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی اس صفت مطلق، صفت رحمت کا اظہار جب ہوتا ہے بندے پر۔ تو دونوں معنی ہوئے، الرحمن وہ اپنے ذات میں رحم کرنے والے ہیں، الرحیم وہ بندوں پر مہربان ہے، بندوں پر بھی مہربان ہے۔ تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دو ترجمے کر سکتے ہیں۔ پہلا ترجمہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور ہمیشہ مہربان ہے، یہ پہلا معنی ہوا۔ دوسرا معنی، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کی صفت ہمیشہ کے لیے، جس کی صفت رحمت ہے، الرحیم اور جو اپنے بندوں پر مہربان ہے، الرحیم اور جو اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ دو ترجمے ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کی صفت رحمت، یہ اس پوری کائنات، یہ پوری کائنات اور انسان کی تخلیق، یہ اس کی دلیل ہے۔ اس میں صرف میں ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں۔ ایک دفعہ مجھ سے سوال کیا گیا اور سوال کے بعد میرا ذہن اس بات کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک صاحب تھے، شاید زندگی میں مختلف اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی وہ زندگی سے تنگ ہو چکے ہوں گے، غالباً وہ 70 سال سے اوپر تھے۔ شاید جب وہ جوان تھے تو خوش تھے، جب وہ بوڑھے ہو گئے کوئی اس کے ذہن میں کوئی تمنا تھی، کوئی بات تھی، یا وقتی طور پر ایسی کوئی بات ہوگی۔ تو مجھے کہنے لگے میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہتے مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ میں نے کہا یہ بات تم مجھ سے آپ کیسے پوچھتے؟ کہتے نہیں تم بتاؤ کیوں میں نے پوچھا۔ میں نے کہا اب ذہن 70 سال تو آپ کے گزر گئے، 70 سال میں کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا، آپ خوش تھے، اب تم خفا ہو گئے ہو اور اب کہتے ہو اب اس کا علاج تو یہ ہے۔ ساتھ ایک دریا بہتا تھا، میں نے کہا اس پل کے اوپر سے چھلانگ لگاؤ، اب اس کا ایک ہی حل ہے۔ وہ 70 سال تو واپس نہیں آ سکتے کہ تم واپس چلے جاؤ جس راستے سے آئے تھے ایک دم، اسی طرح ہو سکتا ہے۔ پھر بہرحال میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ کیا ایک انسان جب یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا، تو کیا کسی انسان کے ساتھ یہ برا ہوا کہ وہ پیدا کیا گیا؟ میں نے سوچا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اور میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں ساتھ آپ کے ساتھ، کہ اگر آج ایک یونیورسٹی ایسی ہو کہ وہ اعلان کر دے کہ جتنے بھی مثال کے طور پر یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں یا اس حیات آباد یا پشاور کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے لیے پی ایچ ڈی ڈگری میں داخلہ بغیر کسی امتحان کے، بغیر کسی ٹیسٹ کے، بغیر کسی کاغذات کے، کوئی کاغذ بھی تمہارے پاس نہ ہو، کوئی سرٹیفکیٹ بھی تمہارے پاس نہ ہو، کوئی آپ کا ٹیسٹ نہیں لیا جائے، آ جائے اور سب لوگوں کو پی ایچ ڈی میں داخلہ دیا جاتا ہے، تو یہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہوگا یا
لوگوں کے ساتھ اچھائی ہوگی، احسان ہوگا۔ ظاہر ہے کہ پی ایچ ڈی ڈگری میں داخلے، پی ایچ ڈی میں داخلے لینے کے لیے تو آپ کو بڑے ٹیسٹ کرنے پڑیں گے، ایسی بات تو معمولی بات تو نہیں۔ آپ کے سرٹیفکیٹ، آپ کی سندات، آپ کی علمی حیثیت، علمی قابلیت کو دیکھا جائے گا، ویسے تو نہیں داخلہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی یونیورسٹی ایسا کر دے کہ وہ کہے کہ سب چیزوں کے کوئی بس آ جاؤ، سارے لوگوں کو داخلے دیے جاتے ہیں، ایک موقع ہے آپ کے لیے، لے لے پی ایچ ڈی ڈگری، کوئی لے سکتا ہے تو لے لے، داخلہ ہم نے دے دیا۔ تو جو آدمی اس اعلان پر آ کر وہاں پہ داخلہ لے لے اور پھر ساری زندگی آئیں بائیں شائیں میں گزارے، دوسرے لوگ تو محنت کر کے وہ پاس ہوتے رہیں اور ڈگری لیتے رہیں، اور ایک شخص ایسا ہو جو اپنا وقت ضائع کرتا رہے، اور آخر میں جب اس پر فیل، اسے سمجھ آ جائے کہ بھائی میں تو فیل ہو رہا ہوں، تو پھر کہے یار یونیورسٹی نے بہت برا کیا کہ اس نے اعلان کیا کہ لوگ آ جائیں اور ڈگری لے لیں۔ تو کیا اس بات کا اس آدمی کو حق پہنچتا ہے؟ یہ برا نہیں لگے گا کہ اس طرح کی باتیں کریں؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے سوال اور ہمارے مانگے بغیر ہمیں جنت کمانے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ایک موقع دیا۔ یہ پی ایچ ڈی ڈگری اس کے مقابلے میں صفر سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ سب سے بڑی ڈگری اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، سب سے بڑی ڈگری اللہ تعالیٰ کی رضا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور پی ایچ ڈی کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور عرش کے درمیان ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بہت بڑا فاصلہ ہے، لیکن اتنی بڑی چیز کو جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو مفت میں پیدا کیا، یہ مفت میں یہ موقع دے دیا سارے لوگوں کو، دل اور دماغ، موقع، زندگی۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، موقع دیا، صلاحیتیں دی، بار بار سوچنے سمجھنے کے لیے، آپ کے امتحان بھی لیے اور آپ کو پھر بھی معاف کر دیا اور پھر بھی چانس دیے، پھر بھی چانس دیے، بار بار ہم فیل ہوتے رہے پھر بھی ہمیں چانس دیے، بار بار فیل ہوتے رہے پھر بھی ہمیں چانس دیے، اور سالہ سال گزرتے ہیں اور چانس پہ چانس دیتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ 60 سال بھی تم نے غلطیاں کی ہے، لیکن ایک دفعہ کہہ دو کہ میں نے غلطی، توبہ کر لیتا ہوں، من معاف ہو جاؤ۔ تو یہ رحم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس سے زیادہ رحم۔ اسی وجہ سے ایک آخری حدیث کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ قیامت کے دن حدیث میں آئی ہے بات کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو اٹھائے گا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حد سے ایک کوڑا کسی کو زیادہ دیا ہو۔ 100 کوڑے کی سزا ہے مثال کے طور پر، اور اس نے 101 کوڑے دیے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ 100 کوڑے تو میں نے بتائے تھے، یہ 1 کوڑا زیادہ تم نے کیوں دیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس لیے 1 زیادہ دیا تاکہ یہ آئندہ پھر نہ کرے ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا انت احکم منی، تو مجھ سے زیادہ فیصلہ کرنے والا ہے، زیادہ بہتر فیصلہ، میں نے 100 مقرر کیے تھے، تم نے اس پہ 1 کا اضافہ کیا، تو کسی گناہ سے کسی کو منع کرنے کے لیے میرے علم میں جو بات تھی اس پر تمہیں اعتماد کیوں نہیں رہا کہ تم نے 1 کوڑے کا اضافہ کیا؟ اذهبوا به الى النار، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا۔ ایک دوسرے شخص کو لایا جائے گا کہ جس نے 100 کی بجائے 99 کوڑے دیے تھے، مثال کے طور پر 90 کوڑے دیے تھے، اس سزا سے کم سزا دی تھی، جس طرح ہمارے ہاں باتیں کی جاتی ہے، کم سزا دی تھی، یعنی یہ سزا تو بڑی مہیب ہے، خطرناک سزا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تم نے یہ کم سزا کیوں دی؟ کہتے ہیں یا اللہ میرا اس پر ترس آیا تھا، مجھے رحم آیا تھا، مجھے ترس آیا تھا، بندہ ہے، یہ ہے۔ آج
آپ کو پتہ ہے لوگ چوروں، ڈاکوں، قاتلوں پر ترس کھاتے ہیں. ڈاکوؤں نے اور قاتلوں نے جن کے گھر برباد کیے ان پر ترس نہیں آتا. پورے مغرب کا آپ ذہنی تجزیہ کریں. قاتل فلاں پھانسی نہ دو قاتلوں کو. کیوں پھانسی نہ دیں؟ جی یہ بہت غلط بات ہے. بھائی جس نے قتل کیا تھا، جس نے تباہی بربادی پھیلائی ہے، اس کو نہیں دیکھتے. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی ہمدردی ظالموں کے ساتھ ہے. اگر مظلوم کے ساتھ ہمدردی ہوتی تو پھر یہ تصور کیسے آتا؟ جس نے کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے، جس نے کسی کی جان پر حملہ کیا ہے، جس کا مال لوٹا ہے، وہ آخر انسان نہیں ہے؟ اس پر یہ رحم نہیں کھاتے. جو مظلوم ہے، جس کا گھر برباد ہوا، جس کی زندگی چھینی گئی، اس پر رحم نہیں کھاتے. اور ظالم اور قاتل اور ڈاکو اس پر رحم کھاتے ہیں. یہ مغرب کی ذہنیت ہے، یہ مجرمانہ ذہنیت ہے، مجرمانہ ذہنیت. تو اسی مجرمانہ ذہنیت کے بعد اور وہ کہتے ہیں یہ جی رحم کی بات ہے، یہ تو بہرحال یہ سخت سزائیں نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہیں. تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا کہ میں نے جو سزا مقرر کی تھی اس سے تم نے کم کیوں دی؟ تو وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے ترس آیا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ بیچارہ ہے، کمزور ہے. جی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انت ارحم منی، انت ارحم منی، تو مجھ سے زیادہ رحیم و رحمان ہے، تو مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. رحمان اور رحیم تو میں ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا. تو سمجھتا ہے کہ تو مجھ سے زیادہ مہربان آیا ہے، اذهبوا به الى النار، اس کو جہنم میں لے جاؤ. تو یہ ہے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی آخری حد تک ہم اس ذہن میں اس بات کو تازہ رکھنا چاہیے اور دل میں اس بات کو بٹھانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی رحمان و رحیم ہے، الرحمن الرحیم. اور کسی سے مدد لینے کے لیے چونکہ یہ صفات چاہیے. آپ کسی سے مدد لیں گے اور اس کے دل میں رحم نہ ہو تو وہ کہے گا جاؤ اپنا کام، میں کیوں کروں، مجھے کیا ہے. تو مدد لینے کے لیے خود اللہ رب العالمین نے اپنی صفات میں سے ان صفات کو چنا اس موقع کے لیے کہ جس میں ہمیں ایک سبق دیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ جو تمہارے پاس ہے یہ میرے رحم کی وجہ سے ہے. یہ اسی وجہ سے ہے کہ میں رحمان الرحیم ہوں. اور تم مجھ سے مزید مانگو تو میری وہ صفت اب بھی برقرار ہے، اور اسی صفت ہی کی بنیاد پر میں تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہوں. اسی وجہ سے ہم کو کہا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.